فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة لا يرجو ثوابها ولا يخاف عقابها فلا أبالي أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا صلوات۔ گناہان کبیرہ میں سے ترک الصلاۃ من غیر علت کے عنوان سے احادیث اہل بیت علیہم السلام کی تلاوت کر رہا تھا کہ نماز بغیر کسی وجہ کے ترک کرنا، اور وجہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں کام میں مصروف تھا، تھکاوٹ تھی، یعنی کوئی ایسی مشکل مرض کی وجہ سے یا اضطرار کی وجہ سے جہاں پر اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل تھا، وہ شرعاً عذر شمار ہوتی ہے، اگرچہ نماز کو کسی صورت میں بھی ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ جو شخص پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، اگر اس نے نماز نہ پڑھی ہو تو وہ بھی نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور اشاروں سے نماز کے افعال و ارکان کو انجام دے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار اور ان کے مکتب سے گرویدگی رکھنے والے اشخاص نماز کی نسبت بے طرف ہو جائیں، جیسے کہ دو جھگڑا کرنے والوں سے انسان بسا اوقات بے طرف ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب اہل بیت علیہم السلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، وہ صرف زبان سے مذہب اہل بیت علیہم السلام کی پیروکاری اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت و مودت کا اقرار کرتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے۔ موضوع تو نہیں ہے، لیکن اس جملہ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی مودت اور محبت اجر رسالت کے طور پر لازم قرار دی گئی ہے۔ یہاں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ خداوند متعال اس ذریعہ سے اپنے احکام کی تابعداری چاہتا ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ مودت اہل بیت اور احکام الہی کی پیروی و تابعداری کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور ہم تو صرف محبت کا دعویٰ کرنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ ان کے درمیان رابطہ یہ ہے کہ جب انسان کسی شخص سے، کسی شخصیت سے دلی طور پہ محبت کرتا ہے تو پھر اس کی مانگ کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی بات ماننے کو، اس کے کہے ہوئے کام کو کرنا اس کے لیے تکلیف دہ نہیں رہتا، بلکہ وہ خوشی سے، آسانی سے مشکل کام کر گزرتا ہے، اس لیے کہ اس کے محبوب نے اس سے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ مودت اہل بیت علیہم السلام کا مطالبہ اور اہل اسلام پر یہ لازم قرار دینا کہ تم نے اس خاندان سے محبت اور مودت رکھنی ہے،
اس کی بنیاد ہی یہ چیز ہے تاکہ احکام الہی کے امتثال کرنے میں کسی کو گرانی اور تھکاوٹ محسوس نہ ہو، محبت کا جذبہ انہیں مشکل سے مشکل کام کرنے پر آمادہ کر سکے۔ اور یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے کہ اس دور میں مودت اہل بیت علیہم السلام کو خداوند متعال کی نافرمانی کے وسیلہ اور ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی انوکھا اور ناجائز استعمال ہے۔ یعنی جس کی بنا پہ ہم نے احکام الہی میں سے جو سخت احکام تھے، جو مشکل تھے، جن کو انجام دینا انسان کے لیے قدر مشکل ہوتا ہے، ان کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے ہم نے جس طرح پاس پڑا ہوا پانی انسان آسانی سے پی لیتا ہے، اس طرح ان احکام کا امتثال کرنا تھا۔ ہم آسان سے احکام کو بھی ان کی محبت کا عنصر، ان کی محبت کا سبب یہ سامنے رکھ کے آسان سے احکام کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارک حج کے متعلق بھی آئی ہے اسی متن کے ساتھ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے۔ اور یہی بیانی الفاظ نماز کے متعلق بھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے اور نماز کے ثواب کی امید نہیں رکھتا، ترک کر دیتا ہے اور نماز پہ سزا سے ڈرتا نہیں ہے، اس پر عقاب سے خائف نہیں ہوتا، تو فرمایا فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے۔ در حقیقت نماز کو اہمیت دینا، یہی چیز ہمیں دیکھنے والوں کو، ملائکہ کو، اعمال لکھنے والوں کو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا احکام الہی کی اہمیت کا قائل ہے۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے منہ سے بہت بڑے نیک ثابت کرتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا نیک شخص ہوں۔ تو جو ہی کوئی منہ سے کہے کہ میں بہت نیک ہوں، عوام کی یہ خدمت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، آپ مان لیتے ہیں۔ بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اسی شخص کی زبان سے سنی ہوئی اس کی نیکیاں ان پہ ایمان لے آتے ہیں اور نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو پھر دو چار چیزیں اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنا نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کس قسم کے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کہ جی میں تو بہت بڑا نیک ہوں اور قبضہ گروپ کے ساتھ تعلقات ہوں، شام ہوٹل میں کھانا انہی کے ساتھ کھاتا ہو، اور فلانا خواستہ کہیں قبضہ گروپ کا جھگڑا ہو تو سب سے زیادہ اچھا مشیر بھی وہی ہو، ان کا دفاع کرنے والا بھی وہی ہو۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملے تو آپ اسے نیک سمجھیں گے؟ کوئی بھی نہیں نیک سمجھے گا۔ ہاں منہ پہ تو کہے گا کہ آپ بہت اچھے نیک ہیں، لیکن سمجھے گا کہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اعمال میں نماز کی بھی یہی حیثیت ہے۔ اب جتنے اچھے اعمال کر لیں، اگر نماز کی اہمیت کا قائل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص نیک نہیں ہے۔ حدیث پہلے تلاوت کر چکا ہوں، آج بھی ایک آدھ حدیث تلاوت کر رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ اپنے بیٹے کو جو تاکید ہے ابھی عرض کروں گا۔ گناہ تو بہت سے ہیں اور بہت سے گناہ ہیں جن کی سزائیں بھی بہت سخت ہیں، لیکن گناہوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کوئی نہ کوئی منفعت اسے ملتی ہے یا اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا، گناہ ہے، لیکن ایک سرمایہ تو اس کے پاس آ گیا۔ کسی کی چوری کر لی تو ایک سرمایہ تو اس کے پاس آ گیا، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی نے گانا سنا، موسیقی سنی، لذت تو حاصل ہوئی، گناہ ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں درآمد بھی کچھ نہیں ہوتی، لذت بھی کچھ حاصل نہیں ہوتی، سوائے خسارہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا غیبت، برائیاں لوگوں کی بیان کرنا، یہ بے لذت گناہ ہے۔ ہاں، انسان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے، دو چار احباب گپے لگا رہے ہیں اور بنا بنا کے وہ سنا رہے ہیں قصے، وقت اچھا گزر گیا، لیکن نہ کوئی لذت حاصل ہوئی، نہ کوئی درآمد حاصل ہوئی، نہ پیسہ بڑھا، نہ جائیداد بڑھی، نہ عزت بڑھی، کچھ بھی نہیں۔ اور تارک الصلاۃ آسمان والوں کے نزدیک اور خالق آسمان کے نزدیک، اللہ کی معین کردہ مخصوص شخصیات جو ہیں ان کے نزدیک کتنا گرا ہوا انسان ہے، اس کا اندازہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ایک حدیث ہے سرکار دو عالم سے، بہت ہی دلچسپ حدیث، اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ تارک الصلاۃ کس قدر پستی کے گڑھے میں گرا ہوا شخص ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یقول القلب الحمد للہ الذی خلقنی قلبا ولم یخلقنی خنزیرا۔ کتا حق تعالیٰ کی حمد اس طرح کرتا ہے کہ اس اللہ کس لیے سب تعریفیں ہیں جس نے مجھے کتا بنایا ہے، مجھے خنزیر خلق نہیں فرمایا۔ نجس العین ہے نا کتا، اور وَيَقُولُ الْخِنْزِيرُ، اور خنزیر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی کافرا، کہ اس اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے خنزیر تو خلق کیا ہے لیکن مجھے کافر نہیں بنایا۔ نجس العین ہے خنزیر بھی۔ اور کافر کا وجود کیا کہتا ہے؟ زبان نہیں، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ جو کہتا ہے، سرکار دو عالم کے الفاظ ہیں، میری کوئی گھڑا ہوا قصہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا یقول الکافر الحمدللہ الذی خلقنی کافرا ولم یجعلنی منافقا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کافر تو خلق کیا ہے لیکن مجھے منافق قرار نہیں دیا، یعنی نفاق گویا سے کفر سے بھی گھٹیا چیز۔
والمنافق یقول، منافق اپنے وجود کے ذرات سے حمد کرتا ہے بے نیاز خالق مالک کی، اور کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی منافقا ولم یخلقنی تارک الصلاۃ، کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے منافق تو خلق فرمایا ہے، مجھے نماز کا تارک خلق نہیں فرمایا۔ یعنی ایک پستی سے آگے والی پستی اور زیادہ اس کا درجہ بڑھتا گیا، اور یہاں پستیاں آگے بڑھنے سے رک گئیں جہاں تارک الصلاۃ کی پستی آئی، اس سے نیچے پھر کوئی اور پستی نہیں ہے۔ ورنہ تارک الصلاۃ بھی کہتا کہ خدایا مجھے حمد ہے تیرے لیے، مجھے تارک الصلاۃ تو پیدا کیا ہے، فلاں مجھے نہیں بنایا۔ یعنی انسانی فضائل و کمالات، خصوصیات، ان کے فاقد حضرات جو ہوتے ہیں، ان میں اگر پستیوں کی درجہ بندی کی جائے تو سب سے زیادہ پست درجہ ہے تارک الصلاۃ کا۔ کیوں؟ یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا بھائی، تارک الصلاۃ کون سا ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ پست ہے۔ یہاں نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا میں نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی کسی کی نیکی کی قیمت ادا کر سکتا ہے، نہ تعیین کر سکتا ہے۔ وہ نیکیاں جو بے نیاز خالق مالک کے لیے کی جاتی ہیں، میں ان نیکیوں کی بات کر رہا ہوں جو ہم انسانوں کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں نیکی شمار نہیں ہوتی۔ اس کے ہاں وہی نیکی ہوتی ہے جو اس کی رضایت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ قیامت کے دن نیکیوں کی قیمت لگنی ہے، اور نیکیاں خریدنی کس نے ہے؟ کسی تاجر نے، کسی غیر ملکی ایجنٹ نے، کسی سونے کے سمگلر نے، کسی کھلاڑی نے، کرکٹ کے کھلاڑی نے خریدنی ہے؟ خریدنی نیکیاں اس نے ہیں جسے ہماری نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس کے بعد کچھ کیا نہیں جا سکتا، یعنی وہ ریزلٹ کا دن ہے، اب کچھ ترمیم نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حافظوا علی الصلوات الخمس، نماز پنجگانہ کی محافظت کرو، بے پرواہی نہ کرو، توجہ اور ذمہ داری سے ان نمازوں کو پڑھو۔ فإن اللہ عز وجل اذا کان یوم القیامت یدعو العبد، قیامت کے دن خداوند متعال اپنے بندے کو بلائے گا اپنے دربار میں۔ فأول شیء یسأل عنہ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جو اس سے پوچھی جائے گی، یسأل عنہ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جو اس سے پوچھی جائے گی وہ ہے نماز۔ مسئلہ حل ہو گیا، نماز پوچھی جائے گی تو مطلب کیا؟ پہنچے بارگاہ الہی میں، عرض کی خدایا ہم نے تو نماز نہیں پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ یا ہم نے تو آدھی زندگی پڑھی، آدھی زندگی نہیں پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ سوال کیا اس نے اور ہم نے جواب دے دیا، نہیں، اب کام تازہ شروع ہونا ہے۔ فأول شيء يسأل عنه الصلاة،
فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّةً، اگر اس نے نماز مکمل وہاں پیش کر دی، یعنی اس نے مکمل نماز پڑھی تھی اس کی حدود شرائط قیود کے ساتھ، تو مسئلہ حل ہو گیا، باقی نیکیوں کا سسٹم شروع، لائیں جی وہ نیکیاں انہیں جزا دیں۔ وَإِلَّا زُخَّا بِهِ فِي النَّارِ، اگر تامہ نماز نہیں پڑھی، مکمل نماز نہیں پڑھی، تو پھر رد ہو گئی نماز، رد ہو گئی نماز، اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یعنی باقی جو لسٹ ہے اس کو پیش کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ مجھ پہ احسان نہ کریں، اپنی نیکیاں بچانے کے لیے، قیامت والے دن اپنی نیکیوں کا اجر پانے کے لیے نماز کو اہمیت دیں، نماز کو اہمیت دیں۔ وہ لطیفہ تو سنا ہوا ہے آپ نے، وہ جناب غالب صاحب کا، کہ انہوں نے، چونکہ ان کی خاتون جو تھی وہ اچھی نماز گزار تھی، وہ شاعر مزاج تھے، نواب تھے، تو ظاہر ہے کہ کبھی پڑھتے ہوں گے کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، تو جب بھی گھر جاتے تو وہ مصلی پہ کوئی عبادت کر رہی ہوتی یا کوئی دعا پڑھ رہی ہوتی۔ ایک دن گئے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب ان کے سامنے وہ اکڑ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا ہے نا، یہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھی رہو گے، پتہ ہے آپ کن لوگوں کے ساتھ معشور ہوں گی؟ نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ آپ کے ساتھ ایک گروہ ہوگا، بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، پجامے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہم قیامت کے روز بھی بڑی اکڑ سے جائیں گے، ہماری بڑی ٹور ہوگی، آگے آگے فرعون نمرود جکڑے ہوئے، ہم بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ادھر ادھر پیرا ہوگا فرشتوں کا، یہ قافلہ جا رہا ہوگا۔ یہ لطیفہ ہے لیکن حقیقت ہے۔ یہ حدیث مبارک سرکار دو عالم سے سماعت فرما رہے ہیں۔ کون نہیں چاہتا اہل اسلام میں سے کہ قیامت والے دن سرکار کے ساتھ اس کا معشور ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ جو بھی اسلام سے وابستہ ہے، جو بھی اس کا فرقہ یا مذہب ہے، جو بھی اس کے نظریات ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن رحمت للعالمین کے ساتھ اسے معشور کیا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ وہی رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاصحابہ، اپنے اصحاب سے فرمایا، لا تضيعوا صلاتکم، اپنی نماز ضائع نہ کرو۔ کیوں؟ فإنما من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وفرعون، جو شخص بھی اپنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، قیامت والے دن وہ حامان، قارون اور فرعون کے ساتھ معشور ہوگا۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ ایسے طاغی یاغی اور سرکش لوگوں کے ساتھ معشور نہ ہوں، تو اس کا آسان سا علاج ہے کہ اپنی نماز کو ضائع نہ کرے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ پر یہ حق ہے کہ جو نماز ضائع کرتا ہے خداوند متعال اسے منافقوں کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ اور اس کے بعد آیہ مجیدہ تلاوت کی، سورہ مبارکہ معون کی، کہ ویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے